بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان مبارک خصوصی صحت ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور جفروٹی، اور میرے ساتھ ہیں عارف طیبی صاحب۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین نبسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور رنگ کی اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی خصوصی نشریات، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر سراسر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی جگہ پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، دیکھنے کو جو یہ ملا کہ جب کوئی شہر میں گیا فاتح بن کر تو اس نے وہاں پہ ظلم کی داستان رقم کر دی، اپنے دشمنوں کو مارا، ان کے اہل و عیال کی خیر نہیں، کیونکہ وہ فاتح بن کر جو وہاں پہ داخل ہوا۔ لیکن اس دنیا نے، اس عالم نے ایک منظر، اگر میں تاریخ کے اس میں چلا جاؤں پیچھے، تو منظر ایک ایسا دیکھا کہ مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں لیکن فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر اقدس جو ہے اپنی اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا ہے۔ اللہ سرکار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو گھروں میں ہیں ان کو امان ہے۔ سرکار نے وہ تاریخ رقم کی، حضور نے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، جب سرکار نے عام معافی کا اعلان کیا، ایک نئے باب کا آغاز کیا، کیوں نہ کرتے؟ وہ خود رحمت للعالمین ہے، جن کا لقب رحمت ہے، انہوں نے پھر رحمت کر کے دکھائی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات چھوڑ دی۔ تعلیم رسول یہ ہے کہ جب بھی کہیں فاتح بن کر جاؤ تو لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، لوگ تمہارے قصیدے کہیں، تم لوگوں کے لیے رحمت بن کر لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنو۔ آج کا موضوع فتح مکہ ہے، اس کے اسباب کیا تھے ہم تفصیلی انشاءاللہ سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کا سیگمنٹ، ہم ان فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جو صحیح طور پر تعلیم پہ کام کر رہی ہیں، کوئی صحت پہ کام کر رہی ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں، آپ کا تعلق ایک فاؤنڈیشن سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ کاروان علم فاؤنڈیشن سے ہے۔ خالد ارشاد صوفی صاحب جو ہیں ہمارے پولیٹیکل پینل کا حصہ بھی پچھلے سال رہے، آج آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا شکریہ۔ رمضان اب جا رہا ہے لیکن پھر بھی رمضان مبارک آپ کو جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں چودھری احسان الحق، ایڈوکیٹ ہیں اور اپنی شعبے میں بہت مہارت ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے شخصیت، وہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ جو سب سے پیاری بات شخصیت میں رکھتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں، اور بالخصوص جو کتاب ہے جامع کوثر جو کتاب ہے، آپ اس کے مصنف بھی ہیں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب ہماری بزم کا حصہ ہیں،
آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام آج کے ورحمۃ اللہ تعلق سے، آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کا بھی تعلق ہے خانقاہ سے، آستانہ علی کرما والا شریف سے آپ کا تعلق ہے، پیر وارث علی نقشبندی صاحب طیبی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ شکریہ جناب۔ اور انور بھائی نعت خواں ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور حضور کا ذکر تو ایسا ذکر ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے، روح کو نکھار دیتا ہے، کیونکہ ذکر سرکار ہے۔ اور آج کا موضوع بہت بڑا ہے کہ فتح مکہ جو ہے اس کے اسباب کیا تھے، اور جب حضور فاتح بن کر داخل ہوئے تب کیا منظر تھا کعبہ بیت اللہ کا، اس کو تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا تھے فتح مکہ کے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار اور سپاس گزار ہوں آپ کا کہ آج کے اس عظیم الشان ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کے سلسلے میں ہمیں بھی موقع نصیب کیا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب عارف طیبی صاحب اور جناب شاہ صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ سے۔ حضرت والا شان فتح مکہ کا اسباب جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے، کفار مکہ نے اور مشرکین مکہ نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، جی، اور کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، کوئی ایسا دکھ نہیں تھا، کوئی ایسی اذیت نہیں تھی کہ جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی ہو۔ صحیح۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنی اذیتیں اور دکھ دیے گئے، مجھے ان سے بھی زیادہ دکھ دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ یعنی کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جو مصائب و آلام تھے وہ ایک طرف، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب و آلام ایک طرف۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں، برادری میں اور بحیثیت انسان کوئی کسی کے اوپر کبھی اوجری پھینکا کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی کو پتھر مارا کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتا ہے، کوئی کسی کو مجنوں اور پاگل کہہ کے بلایا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے فیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ان ساری چیزوں سے انہوں نے دوچار کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہر مکہ جو کائنات کا عظیم ترین شہر ہے، جی، یہ کائنات عرضی مارز وجود میں آتی ہے تو مکہ شریف کی پاک سرزمین سے آغاز ہوتا ہے، اللہ، یہاں سے زمین بچتی ہے، یہ مرکز و محور ہے، وہ پاک شہر جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی۔ صحیح۔ اس پاک شہر میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اس شہر میں آپ کو اتنی اذیتوں، دکھوں اور مصیبتوں سے دوچار کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن الہی وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ ہجرت فرما کے جاتے ہیں، اور پھر کتنا عرصہ تک مدینہ منورہ شریف میں، یہ ایک طویل ٹاپک ہے۔ آپ نے اسباب کی ایک بات پوچھی، تو اسباب یہ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، بڑی بہاریں ہوتی تھیں، آب زمزم پیتے تھے، حجر اسود کو چومتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یاد آتی ہے مکہ کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر احرام باندھو، تیاری کرو، ہم حج کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ، صلح حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ شریف کے باہر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زیارت کروائی ہے، اس جگہ پر جا کے بیٹھے ہیں، اور مجھے تو وہ جگہ جب دیکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس زیارت ہوئی، تو میں نے تو اپنا امامہ شریف کھول کے جناب طیبی صاحب میں نے زمین پہ بچھا دیے سبحان اللہ۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ عین اسی جگہ پر ترکوں نے مسجد بنائی ہے، واہ، صلح حدیبیہ کے اس مقام پر جہاں پر وہ فیصلہ لکھا گیا۔ اب وہ فیصلہ لکھا جاتا ہے، اس فیصلے کے انکاری ہو جاتے ہیں اہل مکہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ 8 سال کا ایک طویل سفر ہے، ایک طویل وقت ہے، ایک طویل جدائی ہے مکہ سے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ پر انسان پیدا ہوا ہو اس کو اس شہر میں نہ جانے دیا جائے، کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف سے بالکل قریب وہ جگہ جو صلح حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں سے مکہ شریف میں جانے ہی نہیں دیا گیا۔ وہیں پر آقا علیہ السلام نے
اپنے اصحاب کو فرمایا احرام کھول دو، قربانیوں کے جانور جو ہیں وہ ذبح کر دو اور سر منڈوا لو۔ اب یہ بہت مشکل ایک میٹر تھا، صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کعبہ شریف کا طواف تو کیا نہیں، ابھی حرم میں ہم داخل ہوئے نہیں، تو یہیں پر ہی سب کچھ کر دیں۔ بلکہ ایک بڑی انوکھی بات آپ کو بتاؤں، آپ سن کے شاید حیران ہو جائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سچے ہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر معاہدہ، اور معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا آدمی آپ کی طرف چلا گیا تو آپ واپس کریں گے، جی جی مکہ سے مدینہ چلا گیا تو معاہدے آپ کے اوپر واپس بات کریں کی تھی نا آپ نے، فاروق اعظم نے معاہدے پہ کہا تھا کہ ہم سچے نہیں ہیں۔ جی 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 جی، تو ہم صحیح، واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینے آ گیا تو آپ واپس کریں گے مکہ کے آدمی کو، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آ گیا تو واپس نہیں کریں گے۔ صحیح آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر، اے میرے پیارے صحابہ، صحیح، جو مکہ سے مدینہ آ گیا نا، پہلی بات یہ اس نے واپس کدھر جانا ہے، واہ 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 واہ، اور جو مدینہ چھوڑ کر مکے آ گیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ آئے، اس جگہ سے پھر واپس حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں اس دن کو ترستا ہوں کہ اس دن آقا علیہ السلام نے جب فرمایا اٹھو احرام کھولو، تو میں نے احرام کیوں نہ کھولا؟ سب سے پہلے میں نے وہ حلق کیوں نہ کروایا؟ بیٹھے رہے۔ دوسری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے خیمے میں گیا، میں نے جا کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر میرے بھائی، آقا علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب ہیں، جو ان کی زبان اقدس سے بات نکل گئی وہ ہو کے رہے گی۔ اس محبوب نے فرمایا فتح ہونی ہے، انا لک فتح مبین، کیا کہنے، یہ فتح مبین آنے والی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا، وہ وقت پھر دوبارہ آیا، آپ سرکار واپس چلے گئے، پھر آئے، صحیح، اور پھر ایسی عظیم الشان فتح کائنات میں نہیں ہوئی جیسی فتح آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ صحیح، میرے محبوب کے 10,000 صحابہ ساتھ تھے، اور تقریباً 6 رستوں سے ان کو داخل کیا۔ سرکار کی حکمت عملی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مختصر انداز، جی جی، مختلف انداز سے، اور پھر مکہ کے باہر صحیح، آگ جلائی جاتی ہے پہاڑوں کے اوپر، تاکہ اہل مکہ یہ دیکھیں کہ صحابہ بہت زیادہ ہے۔ جی، اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یقین جانیے ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیا کہنے، خوبصورت اللہ بات اکبر کر رہے ہیں پیر صاحب، لیکن یہاں جو فتح مکہ کے پورے واقعے کے اندر جو سبق ملتا ہے اس میں انکساری کی بات نظر آتی ہے، عجز کی بات نظر آتی ہے۔ خالد شاہ صوفی صاحب، آپ بچوں کو تعلیم مہیا کرتے ہیں، بچوں کے لیے اسکالرشپس آپ لوگ دیتے ہیں، آپ کم وسیلہ مگر باصلاحیت نوجوانوں کو آپ اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عاجزی کا جو ایک پہلو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں کے اندر اسکالرشپ مل گئی ہے نا تو وہ انکسار کا جو نا سراپا بن جائے، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں انکساری ختم ہوتی جا رہی، معاشرے میں انکساری جو نا ہم دیکھتے ہیں ہم سے روٹ سی گئی ہے۔ ہم ہر بات پہ اتراتے ہیں کہ مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے، میں ایسے تھا، میں یہاں سے میں سے بات کی آغاز ہوتی ہے، کہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کامیابی لے رہے ہیں، پورا ایک شہر فتح کر رہے ہیں، اور اپنے آپ تمام اپنی فورس کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اپنے تمام اصحاب کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کیا کمال آپ نے تعلیم فرمائی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبی صاحب، آپ کا جو سوال ہے جو میرے مشاہدے میں آیا ہے، آپ نے درست کہا، وہ طالب علم اسکالرشپ ہی نہیں ملی، وہ طالب علم جس نے کسی ایک امتحان میں بہت اچھے نمبر لے لیے اور اس کے بعد اس کے اندر غرور آ گیا، ایک فخر آ گیا، اور ایک کیا کہہ لیں ایک پرائیڈ آ گیا، تو پھر وہ اگلے امتحانوں میں اور اگلی منزلوں میں اسے وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات کہ وہ بچے جنہیں کاروان علم فاؤنڈیشن اسکالرشپس دیتی ہے، ان کا رویے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، نہ صرف یہ طالب علم بلکہ ان کے والدین کو بھی میں نے بہت عجز و انکساری والا پایا۔ اور دیکھیں نا کہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے 96-7% نمبر ہیں، اور وہ پاکستان کی کسی ممتاز جامعہ میں، کسی بڑے میڈیکل کالج میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس چند ہزار روپے بھی نہیں ہے کہ وہ اینول فی دے سکے یا ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینس کر سکے۔ تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو سچی بات ہے کہ باقی علم جھلکتا ہے، ان کے حصول علم کی تڑپ جو ہے ان کے چہروں پر ہوتی ہے، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور ان کے چہروں پر ایک عجز اور انکساری بھی دکھائی دیتی ہے. تو جو جھکتا ہے پھل تو اسی کو لگتا ہے. کیا کہیں جی سر, کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جو جھکتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی یقین کے ساتھ کہ آپ کہنی چاہیں.